نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے جو تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی عائد کی، کیونکہ یہ تو ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتا ہے، نہ کوئی اور مسلک سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو اسلام سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں اللہ سے وعدہ کیا تیرے احکامات کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں پر چلیں گے۔ اعلان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری آپ کی کامیابی پورے کے پورے دین پہ چلنے میں، ہم دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کوئی اختلاف کسی سے نہیں، کوئی جھگڑا کسی سے نہیں، کوئی لینا دینا کسی سے نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ لوگوں کا اکرام کرنا، ان کو کھلانا، اکرام مسلم کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اچھے تعلقات قائم کرنا، یہ ان کا ہدف ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ یہ ترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی تھی۔ آپ دیکھ لے یہاں ہمارے تک، ہم تک یہ دین کیسے پہنچا۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں تبلیغ کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضرت امیر المؤمنین آپ مجھے اجازت دے دیں، جو کلمہ میرے پاس موجود ہے، نبی کی جو امانت میرے پاس موجود ہے، وہ اس دریا کے پار لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی تمہارا صوبہ اخراجات برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا میری طرف سے اجازت نہیں ہے فی الحال۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر قاصد بھیجا خط لکھ کر کہ حضرت مجھے آپ اجازت دیجئے، میں اس کلمے کو اگلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس امانت کو اگلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، بحری بیڑے بنائے، بڑے بڑے کشتیاں بنائیں بڑی بڑی، شمالی افریقہ کا 300 میل پر محیط جنگل کو کاٹا، اس کی کشتیاں 6 مہینے تک بنائیں، اور پھر 700 حفاظ کرام کو، دین کے داعیوں کو، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ جمع ہوئے، ان کشتیوں میں بٹھا دیا کہ تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کوئی قصبہ دیکھو، کوئی پیدل چلنے والا دیکھو، کوئی قریہ دیکھو، کوئی بستی دیکھو، وہاں پر رک کر ان کو کلمہ پڑھا دو، دین سکھا دو، قرآن کی امانت اور کلمے کی یہ امانت پکڑا دو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہاں پاکستان تک وہ سلسلہ آیا ان کی تبلیغ کا، ان کے سلسلے کا، دین پہنچانے کا، کہ یہاں نوشہرہ کے اندر اصحاب بابا کے نام سے ایک قبر صحابی کی موجود ہے، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفن ہے۔ تو یہ دین یہاں تک وہ لے کر آئے، نبی سے لینے والے، ہم تک پہنچانے والے، دین کی محنت کرنے والے۔ تو یہ تو صحابہ کا عمل ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک،
ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ تو آیات مبارکہ کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرو، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور وہی طریقہ ان کا ہے۔ آپ سے لیتے نہیں ہیں، آپ کو کھلاتے ضرور ہے۔ تو میرے محترم بھائی، تبلیغ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبلیغ کرے، اپنے گھر میں تبلیغ کرے، اپنے لوگوں کو تبلیغ کرے، دوسرے لوگوں کو تبلیغ کرے۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے لیے تبلیغ کوئی نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا حال بتا دیتا ہوں۔ قصور کے اندر، ہمارے ملک پاکستان کے اندر قصور میں ایک جگہ ہم جماعت کے اندر موجود تھے، تو کچھ لوگ قریب کے اندر ایک ڈیرا تھا، جب مسجد میں اذان ہوتی تھی تو وہ اس وقت تاش کھیلنے میں لگ جاتے تھے۔ ہم ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ان کے پاس جائیں، ان کو نماز کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں۔ تو جب بھی ان کی طرف جاتے تھے، بات کرتے تھے، تو وہ بالکل بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات ہمیں کہی جا رہی ہے یا کسی اور کو کہی جا رہی ہے۔ خیر، تیسرے دن ایک آدمی ہمیں سائڈ پہ لے کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب، یہ آپ کی بات کیسے مان سکتے اور کیسے مانیں گے اور کیوں مانیں گے؟ میں نے وجہ پوچھی، کیا بات ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے کون سا جو ہے نا ان سے کوئی لینا دینا کرنا ہے، ہم تو ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ جب ان کے گھر میں بچہ روتا ہے، چھوٹا بچہ روتا ہے، تو وہ اس چھوٹے بچے کو خاموش کرانے کے لیے اس کے منہ میں شراب کا قطرہ ڈال دیتے ہیں۔ تو جب ان کا بچہ شراب کا عادی ہے تو کیسے یہ بات سن سکیں گے؟ میرے بھائیو، یہ ہمارے ملک کا حال ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، ہمارے مسلمان بھائی کا یہ حال ہے۔ ان کی فکر کون کرے؟ یہ وہی فکر لے کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بستر اٹھا کر دین کی خدمت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے۔ اور کام کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس بات پر آ جاتے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مین پوائنٹ، مین مقصد کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، تبلیغ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، مدارس بھی تبلیغ ہے، خانقاہیں بھی تبلیغ ہے۔ یہ ساری تبلیغ کے اپنے اپنے جگہ ہیں جہاں لوگ جو ہے نا درس و تدریس، وہ بھی تبلیغ کا سلسلہ ہے۔ تبلیغ میں یہ طریقہ نکل کر لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بھی تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔